استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صلوات محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصدق ذکر محمد وعلی محمد اس فرش اعضاء کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہوں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی صفات میں شمار فرمائے۔ تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل ہدایت، قابل اصلاح ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیز کو نابود فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہاں بآواز بلند درود پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیجئے۔ حضرات وقت بہرحال مختصر ہے اور ابھی پڑھنے والے دوستان باقی ہیں، لہٰذا کوئی نیا موضوع نہیں چھیڑوں گا۔ کل جو دوستان موجود تھے، جو گفتگو ان کے سامنے آغاز کی تھی، اسی کو کسی منطقی انجام پہ پہنچاتے ہیں انشاءاللہ۔ جو دوستان کل موجود تھے کم از کم ان کے ذہنوں میں وہ خاکہ موجود ہوگا، مگر گفتگو کا انداز ایسا ہی ہوگا کہ جو نہیں تھے وہ بھی ذکر سے متصل ہو سکیں۔ آپ دوستان ذرا ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عرض کیا تھا آیات آپ کے سامنے وہ پیش کی ہے جو شب ہجرت سے تعلق رکھتی ہے۔ شب ہجرت آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اللہ نے کیا کیا تھا؟ مصطفیٰ کو اٹھایا تھا اور مرتضیٰ کو لٹا دیا تھا، یعنی بدلہ کچھ نہیں، پہلے بھی محمد تھا، بعد میں بھی محمد تھا۔ توجہ ہے جی، یعنی نہ کچھ اٹھایا نہ کچھ لٹایا، جو تھا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پروردگار فرما رہا ہے انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ توجہ ہے، آپ متصل ہو گئے موضوع کے ساتھ۔ حضور میں نے کل یہاں سے آغاز کیا تھا، انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شب ہجرت بستر رسول پر لیٹا اللہ نے اسے انسان قرار دیا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اصل انسان ہم ہیں، ہمارے شیعہ انسان نما ہیں، باقی سب خس و خاشاک ہے۔ انسان ہیں ہی آل محمد، اور انسان نما وہ ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں۔
اور جو ان کے در پر نہیں جھکتا وہ انسانوں میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب یہاں پر کل جہاں تک ہم بات پہنچائی تھی اس سے آگے لے کر جاؤں گا۔ اٹھایا مصطفیٰ کو، لٹایا مرتضیٰ کا۔ میں نے عرض کیا اٹھایا بھی خدا نے تھا، لٹایا بھی خدا نے تھا۔ اب کہاں لٹائے؟ بستر نبی پر۔ ذرا سمجھیے گا، یہ بات بہت بلند ہے، بہت عرفہ ہے، یہ سادی بات نہیں ہے۔ بستر نبی پر لیٹنے کی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں؟ خود میں کچھ تو ہونا چاہیے بستر نبی پر لیٹنے کے لیے۔ دیکھیں علماء بتاتے ہیں کہ نبی پر وہ حالتیں جن میں وحی ہوتی ہے نا، ان میں سے ایک حالت ہے حالت نیند۔ سوتے نبی پر اللہ نے وحی کی ہے، جن کے ذہن میں قرآن کے مطالب ہوں۔ اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل میں لے کر جاؤں۔ ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب ہے دلیل کہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے ابراہیم سو رہے تھے، کیونکہ جاگتی حالت میں خواب نہیں ہوتا۔ خواب تھا، اس کا مطلب ہے جس وقت یہ حکم ملا ابراہیم سو رہے تھے، کیونکہ جسے بتا رہے ہیں نا وہ بیٹا خود بھی نبی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تفعل ما تؤمر، وہ کریں جس کا امر ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے حالت نیند میں ابراہیم پر امر ہوا، ابراہیم کو حکم ملا۔ ایک لمحے ٹھہر جائیے گا، آپ باہر سے تشریف لائیں، یہاں کوئی دوست سو رہا، آپ دیکھیں اس کے سرہانے کوئی بیٹھ کر کہہ رہا ہے اٹھ کر یہ بھی کر لینا، وہ بھی کر لینا، یوں بھی کر لینا، مجھے بتا دینا۔ اپنی عقل پہ تو شک جائے گا ہی، آپ کو اس کی عقل پہ شک جائے گا کہ نہیں؟ آپ کو جائے گا نا اس کی عقل پہ شک۔ بھئی کتنا بیوقوف انسان ہے، سوتے سے بات کر رہا۔ کیوں سوتے سے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جس وقت سو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اعصاب معطل ہیں، وہ سن ہی نہیں رہا، تو جو سن نہیں رہا اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے جی؟ اللہ سوتے نبی پہ وحی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی سوتا ہوا بھی معطل نہیں ہوتا۔ اگر میری بات پہنچ رہی ہو دوستان، اس کا مطلب ہے سوتا نبی اگر اللہ حکم دے رہا تھا تو ابراہیم لے بھی تو رہا تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب سادگی سے جملہ عرض کروں گا، جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے انہیں تو پہنچ جانا چاہیے۔ ایک بات طے ہو گئی، ہم سوتے ہوئے بھی نبی جیسے نہیں ہوتے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو اب اگر کبھی سوتے نبی کو بدلنا ہوا تو خدا کس سے بدلے گا؟ یقیناً اسی سے بدلے گا جو سوتے ہوئے بھی نبی جیسا ہوگا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں ساری رات اگلے اسی انتظار میں تو رہے، یہ سو رہے، انتظار کرتے رہے نا، جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب وہ جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ وہ بھی غفلت میں مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے انتقام لینا نا، ایک مرتبہ حواس میں آ جائے، ایک مرتبہ جاگ جائے، ایک مرتبہ بالمقابل آ جائے، پھر ماریں گے۔ کم از کم قتل کرنے والے میں بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ جو متوجہ نہ ہو اسے مارنا یہ مشرکین مکہ سے بھی بڑی جہالت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ اب حضور معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں معاملہ پھر حساس ہے۔ معروف ام المومنین، بخاری شریف کی روایت ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کروں، وہ فرماتی ہیں اگر ہماری کوئی سوئی بھی گم جاتی تھی نا، ہم انتظار کرتے تھے آمد مصطفیٰ کا۔ کیوں؟ اتنا نور ساطع ہوتا تھا چہرہ اقدس مصطفیٰ سے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ ربیع الاول کا مہینہ، آپ تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ کافی دیر سے مجلس جاری ہے مگر ابھی اپنی ہمتوں کو یکجا رکھیے گا، کچھ دوستان پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا فضائل آل محمد کا۔ ذرا توجہ چاہوں گا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے سرکار مصطفیٰ کی آمد کا۔ کیوں؟ اتنا نور چہرہ اقدس سے ساطع ہوتا تھا، ایک سوئی بھی مل جاتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنا نور ہوگا چہرہ مصطفیٰ میں، یہ کمال رسالت تھا۔ اگر رسول مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے نا، باہر سے کوئی دوست آتا تھا تو انہیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا ان سب میں مصطفیٰ کون ہے۔
آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے عظمت رسالت کی اتنی خوبصورت بات پیش کی. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اگر پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے نا دوستان کے ساتھ، پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے اصحاب کے ساتھ، اگر باہر سے کوئی انسان آتا تھا اسے نہیں پوچھنا پڑتا تھا ان میں اللہ کا نبی کون ہے. کیوں؟ یہ تخصیصی فضائل میں سے ہے سرکار کے. اتنا نور چہرہ اقدس سے ظاہر تھا کہ واضح پتہ چل جاتا. اگر پیغمبر سامنے سے آ رہے ہوتے تھے 50 افراد کے ساتھ تو بتانے والے بتا دیتے تھے ان میں اللہ کا نبی کون سا، چاہے پہلے کبھی ملاقات نہ ہوئی. کیوں؟ اتنا نور چہرہ اقدس سے ظاہر ہے. نبی کبھی بھی کسی جیسا نہیں تھا. اللہ جانے آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں دوستان؟ توجہ ہے جی، یہ کمال ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے گا. کسی نے مولا امیر سے پوچھا تھا یا علی رسول کے دائیں ہاتھ کی مثال کیا ہے؟ سب آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نبی کے ہاتھ کی مثال کیا. کسی نے کہا پھول کی طرح ہے، کسی نے کہا چاند کی طرح، کہا کسی نے موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہے. آپ نے فرمایا سنو، نبی کا یہ ہاتھ کی، نبی کے دائیں ہاتھ کی مثال کچھ نہیں ہے. نبی کی دائیں ہاتھ کا مثال نبی کا بایاں ہاتھ ہے. توجہ ہے جی، نبی بے مثل و بے مثل، یا نبی بے مثل و بے مثال ہے. اس نبی نے ہمیشہ علی کے لیے کہا یا علی انت منی وانا منک، یا علی لحمک لحمی دمک دم. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور اب کمال یہ دیکھیے، ام المومنین فرما رہی ہیں میں انتظار کرتی تھی ہم کہ نبی آ جائے. کیوں؟ تاکہ وہ سوئی مل جائے. اس کا مطلب ہے کتنا نور چاہیے. چلیں اب آپ ایک گھر جا کے نا ایک ایکسپیریمنٹ کرنا، تجربہ کرنا اور لطف لیجئے گا فضائل آل محمد کا. کتنی روشنی چاہیے ہے کہ سوئی مل جائے ایک کمرے میں. آج کل تو ویسے ہی LED لائٹس ہیں، پتہ ہی نہیں. چلیں یوں کہہ لیں کم از کم 100 واٹ کا بلب تو چاہیے ایک کمرے میں. کم از کم 100 واٹ کا بلب تو جل رہا ہو تاکہ ایک سوئی مل جائے. دوستان ہے نا ساتھ؟ کم از کم 100 واٹ کا بلب تو چاہیے. گھر جا کے ایک تجربہ کریں، 100 واٹ کا بلب روشن کریں، اس کے اوپر چادر ڈال دیں. کیا باہر سے پتہ نہیں چلے گا نیچے بلب جل رہا؟ اللہ جانے دوستان پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. پتہ چلے گا کہ نہیں؟ پتہ چلے گا نا. خدا کی قسم شب ہجرت کسی کو پتہ نہیں چلا. انتظار کرتے رہے مصطفیٰ کب اٹھیں گے. پتہ چلا جو نور مصطفیٰ کے چہرے سے ظاہر تھا وہی نور مرتضیٰ کے چہرے سے بھی ظاہر تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا وہی نور ہے اور وہی چمک ہے اور وہی کمال ہے. اور پروردگار فوراً ہی ڈیل بنانے پر آ گیا. پروردگار نے فرمایا سنو، وہ بیچتا ہے اپنے نفس کو. جا کے تاریخ اٹھا کر پڑھیں. مولا امیر نے یہ فرمایا کہ میں اپنا نفس بیچ رہا ہوں، میں تو اس لیے لیٹ رہا ہوں تاکہ اپنے نفس کو بیچ دوں. نہیں، آپ نے اتنا سوال کیا یا رسول اللہ میرے لیٹتے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے فرمایا بچ جائے گی. حکم لیٹنے کا تھا، علی سو گئے. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے تو بیچنے کی بات نہیں کی. اچھا یہ خدا کا کمال ہے. جن لوگوں کو قرآن سے لطف ہے ان کو بڑا لطف آئے گا. کبھی یہ بیچنے خریدنے کی بات نہیں کرتے. اللہ ہمیشہ بیچنے خریدنے کی بات کرتا ہے. باپ کی بات آئی تو کہا نفس بیچتا ہے رضا کے عوض. بیٹے کی بات آئی سورہ توبہ 111ویں آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پروردگار نے فرمایا وہ ہیں جن کے جان و مال کو اللہ خریدتا ہے عوض میں جنت کے. توجہ ہے جی؟ باپ لیٹا تو رضا تل گئی، بیٹا کربلا گیا تو جنت تل گئی. نہ بیٹے نے کہا کہ جنت خریدنے جا رہا ہوں، نہ باپ نے کہا کہ نفس بیچنے جا رہا ہوں. نہ یہ خریدنے کی بات کرتے ہیں نہ بیچنے کی. اللہ ہمیشہ ڈیل بناتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. دی چیز واپس ہوتی ہے، بیچی چیز واپس نہیں ہوتی. جنت چاہیے در حسین پہ جاؤ، رضا چاہیے نجف چلے جاؤ. یا توجہ ہے دوستان عزیز؟ خدا ہمیشہ بیچنے خریدنے کی بات کرتا ہے. اور دیکھیں بکتا ہم نے دیکھا. یاد رکھیں اصل اصول ہے جتنی جنس قیمتی ہونا اتنا اونچا بازار سجتا ہے. نہیں یہ جملہ کہا کیسے نہیں بنتا تھا دوست، صاحبان فہم بیٹھے. جنس جتنی قیمتی ہوگی اتنا اونچا بازار سجے گا. پلاسٹک کی چیز آپ کو محلے کے بازار سے مل جائے گی مگر سونے کے لیے اونچی دکان ہوگی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ پیتل ہر جگہ مل جائے گا، ہیرا لینا ہوگا اونچی بازار پہ جانا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ جتنی جنس قیمتی ہو اتنا بازار اونچا ہوتا ہے. ہم نے دنیا میں یوسف جیسا نبی بھی بازار میں بکتے دیکھا. یوسف بکنے آیا، ہر کوئی بازار سے اٹھ کر آ گیا. اتنا حسین تھا یعقوب کا چاند. ہر پھیری والا پھیری چھوڑ کر، ہر کوئی دکان چھوڑ کر خریدنے آیا. بولی شروع ہوئی، غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی. عمرہ آ گئے.
انہوں نے بولی لگائی، بازار مزید چڑھ گیا، وہ بھی پیچھے رہ گئے، روسا آ گئے، انہوں نے بولی مزید چڑھ گیا، آخر کو سرکاری نمائندہ خریدنے آیا۔ توجہ ہے جی، یہ فرق دیکھیے گا، یوسف بھی بکا ہے، اللہ نے شب ہجرت علی کا نفس خریدا ہے، مگر فرق یہ رہا جس کے ہوتے بازار غریب سے امیر میں گیا وہ یوسف تھا، اور جس کے ہوتے مخلوق کی اوقات سے بڑھ کے خالق کی بارگاہ میں چلا گیا وہ علی۔ توجہ ہے جی، خالق نے بیچا، خریدا ہے علی کو۔ دیکھیں اگر علی بیچتا ہے تو خدا خریدتا بھی تو ہے۔ توجہ ہے جی، میں کہتا ہوں یا اللہ میرا مولا تو سو رہا تھا، تو نے ڈیل بنا لی، میرا مولا تو سو رہا تھا، یا علی یہ کیا بات ہوئی، میرا مولا سو رہا تھا تو نے نفس کرے، اگر جوانوں بات پہنچے تو میرا ساتھ ضرور دینا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، میرا مولا تو سو رہا تھا، مجھے تو یہ ڈیل سمجھ نہیں آتی، یا تو میرا مولا خود کہتا کہ میں بیچنے جا رہا ہوں۔ یقیناً پروردگار فرمائے گا خاموش رہ، ابھی سوتا اتنا مہنگا پڑا کہ اپنی رضا دینی پڑی، اللہ جانے جاگتے علی کی قیمت کیا ٹھہر نہیں تھی خدا کے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھنا رضا علی نہیں، سوتے علی کی قیمت ہے۔ توجہ ہے جی، جس کا سونا اتنا قیمتی ہے نا، وہ جب جاگتے میں ضرب لگائے تو تعجب نہیں ہے ثقلین کی عبادت سے بڑھ جا۔ توجہ ہے دوستان، یہ بات کو سمجھے گا، اس کی عزت و عظمت کو۔ دیکھیں حسین بخش جاڑا صاحب، آپ کے پنجاب کا معروف نام گزرا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند، صاحب تفسیر انوار النجف، انہوں نے کیا ایک خوبصورت بات کی، خدا کرو توجہ ہے کہ میں عرض کروں، بس آپ کی زحمت تمام کروں۔ قبلہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بھائی منصور بھی پیچھے موجود ہیں، اور ذاکر اہل بیت بھی یہی موجود تھے، بھی گئے ہیں، پھر تشریف لا رہے ہیں، تو بھی پڑھنے والے دوستان ہیں، بس میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ جو ہیں ساتھ دوستان، بات بڑی قیمتی ہے صاحب تفسیر انوار النجف کی۔ وہ فرماتے ہیں کمال یہ دیکھیے، چلے میں اپنے انداز میں بات کروں گا، تھوڑی سی تمہید باندھ لوں، اس بات کی لطف آئے گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو۔ اللہ نے رضا اتاری شب ہجرت، اتاری کہ نہیں؟ رضا اتاری، وہاں نہیں اللہ کا عہدہ آیا جہاں مجسم نبی تھا، وہاں آیا جہاں فقط بستر نبی تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جہاں نبی تھا وہاں نہیں آیا۔ اچھا علی کس حالت میں تھے جب عہدہ آیا؟ علی سو رہے تھے، ایسے ہی ہے جی، سو رہے تھے۔ سونے کو ہمارے ہاں کوئی کام تصور کیا جاتا ہے؟ آپ زیادہ سونے گھر والی اٹھا دیتے، اٹھیے کب تک بستر توڑنا ہے۔ توجہ ہے جی، سونے کو ہمارے ہاں کوئی کام تصور نہیں کیا جاتا، سوتے علی کو اللہ نے رضا دی، حالانکہ اسی رات اچھی خاصی ایکٹیویٹی تھی۔ توجہ ہے جی، دنیا بڑی زحمتیں کر رہی تھی، عہدہ وہاں نہیں آیا جہاں زحمتیں تھیں، وہاں آیا جہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا، علی فقط سو رہے تھے۔ اب یہ جاڑا صاحب نے خدا کی قسم نثر میں بھی شاعری پرو دی، کمال ہی جملہ ان کا ہے، بڑا ہی لطیف ہے۔ فرماتے اللہ نے سوتے علی کو رضا دے کر بتایا، خبردار علی کا کسی سے مقایسہ نہ کیا کرو، علی کا کسی سے تقابل نہ کیا کرو، علی کو کسی کے ساتھ نہ ملایا کرو، جو عہدے دنیا کو رو رو کے نہیں ملتے علی کو سو سو کے مل جاتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جو ہوتا ہے توجہ ہے دوستان عزیز، حضور علی ابن ابی طالب لیٹے ہیں بستر رسول پر، اور کمال دیکھیے، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام اگر توجہ ہوتا۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا جو دوستان نہیں تھے ان کے لیے دہرا رہا ہوں، علی کو حکم فقط لیٹنے کا تھا، علی کا سو جانا بھی شجاعت علی۔ توجہ ہے جی، رپورٹ کسی ایجنسی کی نہیں ہے کہ غلط نکلے گی کہ مارنے آ رہے ہیں، جبرائیل نے بتایا کہ قتل کرنے آ رہے ہیں، کنفرم رپورٹ کے ہوتے سو جانا یہ علی کی شجاعت ہے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں، تھکے بیٹھے ہیں دوست، توجہ ہے جی، یہ بات سمجھیے گا، یہ علی کی شجاعت تھی کہ علی سو۔ دیکھیں کمال یہ دیکھیں، علی بطور علی تو لیٹے ہی نہیں تھے، ایسے ہی ہے جی، اس رات بطور علی تو لیٹنا ہی نہیں تھا، بطور نبی لیٹنا تھا، یعنی ایسے لیٹنا تھا کہ لوگوں کو لگے کہ نبی لیٹ رہا۔ توجہ ہے جی، دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی سرکار محمد بن عبداللہ کی ذات، ایسا ہی ہے جی،
آپ کے بعد جو کوئی ایک لمحے کے لیے کوئی ذلی ابلاغی تشریح کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا. جو دعویٰ کرے اس پہ بھی لعنت، جو اسے مانے اس پہ بھی لعنت. اور ہم سے زیادہ تو کلیئر ہی کوئی نہیں عقیدے میں. جب ہم نے بعد مصطفیٰ علی کو نبی نہیں مانا، باقی تو زمانے میں کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں سرکار محمد بن عبداللہ کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ہو گئے. آپ کے بعد کبھی کوئی ذلی ابلاغی تشریح کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. یاد رکھیے گا، ہم اپنے ان 12 ائمہ کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی یا رسول نہیں مانتے. ایک لمحے کے لیے نبوت تمام ہوگی سرکار مصطفیٰ پر. ان سب کو ہم نبی نہیں محمد مانتے. میں بالغ فکر افراد کے لیے جملہ عرض کیا دوستو، نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے. اگر جملہ بدل کے عرض کروں تو تقاضۂ بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب الہی ہونا اور بات. توجہ ہے جی؟ دیکھیں اس رات لیٹے تھے کہ لگے نبی لیٹا ہے، کیونکہ جان نبی کی بچانی تھی. وہ اسی غلط فہمی میں رہے نبی سو رہے ہیں اور وہاں نبی نکل جائیں. اب یہ جملہ میں کس کا پیش کروں حضور؟ دیکھیں میں بزرگوں کے، اب یہاں ایک تاریخی بارگاہ سینکڑوں سال کی عزاداری کی امید ہے، تو دیکھیں بزرگوں کے نام لے کے امانت داری ہے، میں نام لے کر عرض کروں. یہ میرا نہیں، علامہ نکن کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. علامہ علی نکی نکن، مجھ جیسے طلاب کا یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کے ذکر کو مٹنے نہیں دینا، بلکہ جس شان سے انہوں نے بیان کیے وہ نقطے آپ کے سامنے زندہ رکھیں. خدا کی قسم انہوں نے اتنی لطیف بات کی، اتنی کمال بات ہے نا. توجہ آپ دوستوں کی، میں آخری جملہ اور میں آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، بس میرے ساتھ رہیے گا. دیکھیں وہ فرماتے ہیں انسان بھیس بدلتا ہے. علی نبی کے بھیس میں لیٹے نا، سننا پوری توجہ ملتان والوں، جملہ بڑا قیمتی ہے، ادھر سے ادھر توجہ ہوئی تو لطف ضائع ہو جائے گا. اور میں آخری جملہ عرض کر کے زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں انسان بھیس بدلتا ہے، کیوں؟ ایک ہی وجہ ہوتی، جان بچ جائے. بات بڑی لطیف ہے، خدا کی قسم بڑی لطیف. بات میں طاقت ہونا، اس پہ زور لگانے کا بطور خطیب بھی دل نہیں کرتا. خدا کی انسان کی عادت ہے، انسان نے ہمیشہ بھیس بدلا. کیوں؟ ایک مقصد، جان بچ جائے. اچھا ویسے پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانے کتنے پہنچے یا کتنے نہیں پہنچے. پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو ٹی وی پہ ایسے منظر دیکھے، اللہ جانے کون میری بات تک پہنچا ہے اور کون ادھر ادھر. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہم نے دیکھا جو یہ دعوے کر کے اٹھے ہم شریعت نافذ کر دیں گے. توجہ ہے جی؟ اور جب پکڑے گئے اور سٹیٹ ٹی وی پہ دکھائے گئے، جنس کوئی اور تھی، لباس کوئی اور تھا. ایسا ہوا کہ نہیں جی؟ وہ جن کے دعوے تھے کہ ہم نے دین نافذ کر دینے ہیں. اور ہم تو وہ خوش قسمت قوم ہے کہ جس نے ایک نہیں یہ منظر بار بار دیکھا ہے. اسلام آباد سے لے کے تورا بورا تک، وہاں سے لے کے شام اور عراق تک ہم نے بار بار یہ منظر دیکھے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں، جنس اور ہوتی ہے. یہ بھیس بدلتے کیوں ہیں؟ ایک مقصد ہوتا ہے، جان بچ جائے. وہ پی ٹی وی پہ بھی ہم نے یہی دیکھا تھا. سب فرما رہے تھے دیکھیں جناب اللہ کا حکم ہے جان بچانی چاہیے، عزت رہے یا نہ رہے جان بچ جائے. توجہ ہے جی؟ ہمیں حسین نے سکھایا عزت محترم ہے، جان رہے یا نہ رہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہی وجہ ہے مومن کبھی مرنے سے ڈرتا نہیں ہے اور فاسق کو ہمیشہ موت آتی ہے موت سے. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو حضور ہمیشہ اس کا مطلب ہے یہ انسان کی فطرت ہے. انسان بھیس بدلتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے. یہ انسان کا مزاج ہے. انسان نے ہمیشہ بھیس اس لیے بدلا ہے تاکہ جان بچ جائے. سلام نکن صاحب کے جملے پر وہ فرماتے ہیں علی اس اشجع الناس کا نام ہے. ساری دنیا بھیس بدلتی ہے جان بچ جائے. علی شب ہجرت بھیس بدل کے لیٹا کہ راہ حق میں جان چلی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی اس اشجع الناس کا نام. علی واحد وہ مجاہد راہ خدا ہے. ویسے تو بطور علی تو سامنے سے موت آتی نہیں، شاید بطور مصطفیٰ ہی موت آ جائے. توجہ ہے جی؟ علی وہ ہے. یہی وجہ ہے دوستو آج علی والے سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کا مکتب تو شہادتوں سے سجا ہوا ہے. یہ کس نے ضرورت دی ہے؟ یہ کس نے جناب قاسم کو یہ جواب سکھایا کہ موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی؟ کس نے علی اکبر کی زبان پہ یہ الفاظ لے کر آیا؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو پھر موت سے خطرہ کیسا؟ یہ علی کی شجاعت ہے جو آل علی میں تقسیم ہوئے.
کیوں آج ممبروں کے اوپر سینے پہ گولی نہیں کھا رہے؟ یہ شجاعت کہاں سے آئی ہے؟ دوستو یہ علی کی شجاعت کا صدقہ تقسیم ہو رہا۔ توجہ ہے جی؟ اہل حق کے مقدر میں شہادت ہے، پر یاد رکھنا موت اور انسان کے جو معاملات ہیں، کیوں علی سینہ تان کے موت کا مقابلہ کرتے تھے؟ کیوں علی ابن ابی طالب خوف؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات میں، پھر بھی درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و حضور تمام کر دیا۔ آگا کی صحت و سلامتی کے لیے، بلندی اقبال کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ آگا سب تشریف لے آئے، زحمت تمام۔ بس میں نتیجے کے اوپر ویسی بات کو لے آیا تھا، یہ بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، سمجھیں؟ پچھلے آدھا گھنٹہ اسی ایک جملے کے لیے تھا، پوری توجہ۔ حضور یاد رکھیے گا، موت اور انسان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے سارے اختیار موت کو دیے۔ کب آنا ہے؟ موت کی مرضی۔ کہاں آنا ہے؟ موت کی مرضی۔ کس انداز میں آنا ہے؟ موت کی مرضی۔ کس لمحے آنا ہے؟ موت کی مرضی۔ پر کس راہ پہ آنا ہے وہ مومن کی مرضی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ سارے اختیار موت کے، ایک اختیار مومن کا، اور یہ اختیار اتنا حسین ہے، اگر مومن اسے کاملاً استعمال کر لینا، خدا شاہد ہے، کربلا والے شاہد ہیں، موت آتی ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر مر کے مٹتے تو کربلا والے مٹ جاتے، مگر کربلا والوں کا درس ہے کس راہ پر آنی ہے، اسے مد نظر رکھو، کس راہ میں آنی ہے، یہ مومن کا اختیار ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی مومن اس اختیار کو استعمال کر لے، پھر وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اب علی کو فرق نہیں پڑتا، چاہے موت علی پر آ جائے، چاہے علی موت پہ جا۔ بس آخری جملہ، زحمت تمام۔ موت کب آنی ہے ٹینشن نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کس لمحے آنی ہے مت ٹینشن رکھیے گا، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ کس انداز میں آنی، کسی نے مار دینا ہے، کوئی گولی ہمارے نصیب میں لکھی ہے، بارود کا کوئی ٹکڑا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، کڈنی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو جس شے پہ اختیار نہیں، اس کی ٹینشن کیوں؟ ٹینشن اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ موت نے کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ ٹینشن اس بات کی ہونی چاہیے کس راہ پہ آنی ہے۔ جس پہ اختیار چلتا ہے بس اس معاملے کی ٹینشن رکھیں۔ یاد رکھیے، میں کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس وقت اس احاطے میں جتنے مومنین اور مومنات موجود ہیں، اگر ہم سب کو آل محمد کی راہ میں موت کا موقع نصیب ہونا، ہم میں سے ہمارا ایک جوان، ایک بچہ بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ جائے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اور میرے پاس اس پر دلائل ہیں، اور میں نے وہ دلائل کتابوں سے نہیں دیکھ کر اکٹھے کیے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس ملک میں بم دھماکے ہوتے ہیں، علم پہ لرزہ آتا ہے، پھر علم قائم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ جنہوں نے علم نہیں گرنے دیے وہ کیا اپنے نفس سنبھال رکھیں گے؟ نہیں۔ جب آل محمد کی راہ میں جان دینے کی بات آئے گی، میرے مکتب کا ایک جوان، ایک بزرگ، ایک بچہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یاد رکھیں حضور، آل محمد کی راہ پہ مرنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر کمال آل محمد کی راہ پہ جینا ہے۔ مشکل کام آل محمد کی راہ پہ جینا ہے۔ یاد رکھیں، راہ آل محمد ہونا، اگر بلڈ پریشر بھی لے گیا تو شہادت کی موت ہے، اور اگر راہ آل محمد نہ ہوئی، کعبے کے پردے میں بھی موت آئی نہ تو حرام موت ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بس اتنی فکر رکھیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ کردار آل محمد پہ گزرنی چاہیے، یہ دین آل محمد پہ گزرنی چاہیے، یہ سیرت آل محمد پہ گزرنی چاہیے۔ بس خدا کی ذات ہمیں حق کی زندگی نصیب کرے تو پھر موت یقیناً حق ہی کے اوپر آئے گی انشاءاللہ۔ بس دوستان محترم، یہ شہادت نہیں تھی جس نے آل محمد کو رلایا، خدا کی قسم شہادت میں تو سعادت ہے۔ دنیا بھی ہم سے پکڑ پکڑ کے پوچھتی ہے، شہید ہیں امام تو روتے کیوں ہو؟ شاید واقعی ایسے نہ روتے اگر بات شہادت پہ ختم ہوتی، معاملہ زہرا کی چادر پر۔ آل محمد کو خون رلا گیا جناب سیدہ کا مطلب۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم پر جو حالت سجدہ میں کنکھیوں سے اپنے خیام کی بے بسی کو تک رہا ہے۔ میرا مولا جانتا تھا، میرا مولا جانتا تھا، بس اب خیام لٹنے میں میری آخری سانسیں باقی رہ گئی۔
یہی وجہ ہے، روایت ہے مقتل کی، جب امام زمین پہ سجدہ ریز تھے نا، پاس ذوالفقار پڑی تھی، تو بدبخت پسرے صاحب بھیجتا تھا جاؤ جا کر سر اتار دو، جاؤ جا کر سر اتار دو. جسے بھیجتا تھا وہ گھبرا کے واپس آ جاتا تھا. ڈر تھا کہیں علی کا شیر کھڑا نہ ہو جائے، کوئی پاس نہیں جاتا تھا. وہ انعام کے لالچ دیتا تھا، انعام دوں گا سر اتار کے لاؤ. جو جاتا تھا ڈر کے واپس آ جاتا تھا. شک تھا ابھی سانسیں چل رہی ہیں، یہ کھڑا نہ ہو جائے. ڈر تھا، خوف تھا. ایسے میں شمر ملعون نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں بتا سکتا ہوں سانس باقی ہے کہ نہیں ہے. اس لعین نے دور اپنی سواری پہ کھڑے ہو کر کہا آؤ چلیں خیام کو لوٹ لیں، آؤ چلو خیام. جیسی خیموں کی بات آئی جھکا ہوا سر مظلوم کا سیدھا ہوا. کہ بدبختو حیا رکھو، تم نے دینی غیرت کا تو حیا نہیں کیا، عرب کی حیا کا ہی خیال کر لو. کم از کم میری زندگی میں تو میری بہنوں کی چادر کی طرف نہ دے. اس کا مطلب ہے آخری غم جو سید کو اس کربلا سے لے کر گیا وہ زہرا کی چادر تھی. اور خدا کی قسم یہ چادر ہاتھوں سے نہیں کھینچی گئی، جو اس طالب علم نے پڑھا ہے نا، ہاتھوں سے نہیں نیزے سے اتاری گئی چادر ہے. چادر اتاری نیزوں سے، نیزے ٹکرائے گئے. یہی وجہ، بس ایک روایت اور زحمت تمام. جب بی بی پہنچی ہے نا واپس مدینے، جب آئی نا مسجد رسول میں، بی بی نے ایک مرتبہ، یہ مسجد کا حال ہے نا، یہ دروازے ہیں، بی بی نے دروازہ تھاما اور زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کیا اور کہا نانا زینب حسین کی موت کی خبر لے کر آئی، نانا میں حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں. ایک مرتبہ بی بی مسجد میں آئی، بی بی نے مسجد میں بھیڑ ہے، مسجد بھر چکی ہے سوگواروں سے، لوگ آہیں سسکیاں بلند کر رہے ہیں. بشیر کہتا ہے مجھے ایسا لگا آج جنازہ مصطفیٰ اٹھا ہے. ایسے اہل مدینہ تڑپ رہے تھے. بی بی نے فرمایا ساروں کو مسجد سے نکالو، مجھے مسجد خالی چاہیے. سبھی کو مسجد سے نکالا گیا. کہا بیٹا سجاد دروازے بند کر دے. دروازہ بند کیا. بی بی آئی قبر رسول کے اوپر، قبر رسول پہ چراغ جل رہے تھے. بی بی نے فرمایا سجاد ان چراغوں کو بجھا دو. جب سارے چراغ بجھا دیے گئے، کامل اندھیرا ہوا. وہ جس کی چادر کو شام غریبہ کے اندھیرے میں نیزے سے اتارا گیا تھا، پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرا اور کہا نانا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں، نانا یہ ان نیزوں کے نشان ہیں جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا گیا. لعنت اللہ علیکم الظالمین وسع علم الذین ظلموا یمن